بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز کے لیے اٹھو یا نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو تم اپنے چہرے کو پہلے دھو۔ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو چہرے کے بعد۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت احکام شرعیہ جو کہ عبادات کے قبیل سے ہے ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو احکام میں شرعیہ ذکر کیے تھے وہ کھانے اور پینے کے تعلق سے تھے، جیسے کہ شکار کا مسئلہ بتایا اور اسی طریقے سے جانوروں کے ذبح کا مسئلہ بتلایا۔ اب یہاں پر جو احکام شرعیہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وہ ہے عبادات کے قبیل سے۔ بتایا، ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نماز کے لیے ارادہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے چہرے کو اپنے چہرے کو دھونا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے جو فرائض ہے وضو کے اندر ان کا ذکر ہے۔ جہاں تک ہاتھ دھونے کا مسئلہ ہے، کلی کرنے کا مسئلہ ہے، ناک میں پانی ڈالنے کا مسئلہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ سنت ہے۔
اور جو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے فرائض۔ تو چہرے کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ جو ٹھوڑی ہے اس کے نیچے تک پورا چہرہ دھونا کیا ہے؟ وضو میں فرض ہے۔ کچھ ساتھی جلدی جلدی جو ہے وضو کرنے کے چکر میں یہ پیشانی کے بالوں تک نہیں دھو پاتے ہیں، سوکھا رہ جاتا ہے۔ تو ٹھوڑی کے بالوں تک نیچے تک جو ہے پورا چہرہ دھونا وضو میں شامل ہے۔ اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ فرض میں داخل ہے۔ پورا چہرہ کا دھونا فرض میں داخل ہے، اور فرض کے چھوٹنے سے جیسے نماز نہیں ہوتی اسی طریقے سے وضو بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ یہ کہتے ہیں کوہنی، ہاتھ کے کوہنی، تو ادھر تک ہاتھ کے کوہنی کے بالکل آگے تک جو ہے، کوہنی سے آگے نکل کر پار کر کو یہاں تک دھونا۔ یہ دونوں ہاتھوں کی کوہنیاں داخل ہے وضو کے اندر، یہ کوہنیاں داخل ہے وضو کے اندر۔ یہ نہیں کہ کوہنی تک آپ دھو لیے اور ادھر کا حصہ چھوڑ دیے، نہیں، کوہنی بھی وضو کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقدار ناسیہ، مقدار ناسیہ حضرات حنفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ وضو میں فرض ہے۔ مقدار ناسیہ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ آپ پورے سر کو 4 حصہ کر لیں، 4 حصہ کر کے ایک حصہ پر بھیگے ہوئے ہاتھ کا پھیرنا سر میں کیا ہے؟ ضروری ہے حضرات حنفیہ کے نزدیک۔ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک ایک بال پر بھی اگر مسح کر لے تو کافی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ تو آدمی جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ سنت میں داخل ہے۔ لیکن اگر پورے سر کا مسح نہ بھی کرے تو مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو پانی ہاتھ میں پہلے سے لگے ہوئے وہی کافی ہے۔ اس کا اتنا اہتمام نہ کیا جائے کہ اس کے لیے الگ سے پانی لے کر پورے سر کو ہی بھگا ڈالے۔ کچھ لوگ بہت حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے وضو کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ تو بھیگے ہوئے ہاتھ پھیر دے تو بس آدھے حصے پر بھی پھیر دیے تو کافی ہے۔ 4 حصے سر کے کرنے ہیں، اس میں سے ایک حصہ کر لیے تو اسے چوتھائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ جو اوپر کی ہڈی ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں، ٹخنے۔ تو یہ ٹخنے بھی وضو کے اندر شامل ہے۔ یہ تو ہوا، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے اندر 4 فرائض ہوئے۔ وضو میں 4 فرض ہے: چہرے کا دھونا، دونوں کوہنیاں دھونا، سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سمیت داخل ہے۔ کچھ لوگ وضو میں ٹخنے جب دھوتے ہیں تو اہتمام نہیں ہوتا ہے، ٹخنے اچھی طرح دھونے چاہیے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور پیر تو دھو رہے ہیں لیکن ٹخنا نہیں دھو رہے، وہ ٹخنے کے نہ دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک قسم کا عذاب رکھا ہے۔ ٹخنے کے خشک ہونے پر، خشک رہنے پر وضو میں الگ اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب رکھا ہے۔ تو ٹخنے دھونے میں بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے، جیسے کوہنیاں دھونے میں اہتمام ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ٹخنے کسی بھی حال میں خشک نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے، کئی بار دیکھا گیا، جب وضو کرتے ہیں
تو ان کے ٹخنے جو ہے خشک رہ جاتے ہیں. تو پورے اہتمام کے ساتھ ٹخنے سمیت دھونے چاہیے. یہ 4 فرائض ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہو، فَاطَّهَّرُوا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے بدن کو اچھی طرح پاک اور صاف کر لو. پوری طرح اچھی طرح پاک اور صاف کر لو. جنوباً جنابت کہتے ہیں اپنی بیوی سے جسمانی ملاپ کرنے کو، اسے جنابت کہتے ہیں. تو جب انسان جنابت کرے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، پورے جسم کو دھونا پڑتا ہے، وضو سے کام نہیں چلتا. تو پورے جسم کو اچھی طرح پاک اور صاف کرنا پڑے گا جب جنابت کی حالت ہو. یا اپنی بیوی سے نہ بھی ملا، احتلام ہو گیا، رات میں احتلام ہو گیا، خواب میں، یا کسی اور طرح، جیسے کہ بہت نوجوانوں کو، بہت سارے انسانوں کو کمزوری ہوتی ہے، ایسے ہی جو ہے خارج ہو جاتے ہیں کسی غلط تصویر کو دیکھنے سے، تو اس حالت میں بھی غسل فرض ہے، اس کو بھی جنابت ہی کہتے ہیں. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، مرضى، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پیشاب پاخانہ کر کے آیا ہو، یعنی اس نے پیشاب کیا یا پاخانہ کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ گیا. او لامستم النساء، یا عورتوں سے ملاپ کیا ہو. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاپ کیا ہو. فلم تجدوا ماء، یہ جو ساری صورتیں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اگر اس حالت میں تم پانی نہ پاؤ، فلم تجدوا ماء، اگر پانی تمہیں کہیں نہ ملے. مثال کے طور پر سفر پر ہو اور سفر میں پانی کا انتظام نہیں ہے، یا ہے ضرور، آپ لمبے سفر پر ہیں، ہے تھوڑا پانی، اتنا پانی ہے کہ اگر آپ اس کو وضو میں استعمال کر لیں تو پھر آپ کو پیاس کی شدت لگے گی اور پانی کہیں کہیں تک نہیں ہے. تو یہ بھی حالت مجبوری کی ہے. اگر پانی آپ نے وضو میں استعمال کر لیا تو پئیں گے کیا، اور آپ کو کہیں تک پانی ہے ہی نہیں، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے ایسے جنگل میں ہے، تو یہ بھی عذر ہے. تو اس حالت میں بھی آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں. یا مثال کے طور پر پانی ہے لیکن آپ بیمار ہیں، اور اتنا بیمار ہے کہ اس پانی کے استعمال کرنے سے آپ کو مضر اور نقصان ہے، تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تم تیمم کر سکتے ہو. یا اسی طرح وضو ٹوٹ گیا یا جنابت کی حالت میں ہو، بیوی سے ہم بستری کیے، جسمانی ملاپ کیے، پانی ہے ضرور لیکن بیمار، تو اس حالت میں بھی انسان کیا کر سکتا ہے، وضو کے بجائے اپنے پورے جسم کو دھونے کے بجائے پانی سے تیمم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَلَمْ تَجِدُوا، یہ ساری اوپر کی باتیں ذکر فرمانے کے بعد فرماتے اگر تم پانی نہ پاؤ، تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے کیا کرو، تیمم کر لو. تیمم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس پاک مٹی سے کیا کرو، مسح کر لو. اپنے سر پر، یہ اپنے چہرے پر، اور اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں پر کیا کر لو، مسح کر لو. پاک مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، اور ہاتھ مار کر کیا کرنا، دونوں کوہنیوں پر ہاتھ پھیرنا ہے.
کیسا؟ ایسا ایسا ایسا. اگر ہاتھ پھیر لیے تو تیمم ہو جائے گا. اسی طریقے سے پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے ایک بار مار کر. تیمم کا طریقہ بہت ساروں کو معلوم نہیں. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے مٹی ہے یا کوئی ڈھیلا ہے مٹی کا، آپ جو ہے ہاتھ میں ایسے لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے اگر گرد و غبار لگ جائے تو آپ جو ہے ایسا ایسا کر سکتے ہیں، ایسا ایسا، تاکہ گرد و غبار نیچے گر جائے. اس کے بعد جو ہے آپ پورے چہرے پر اچھی طرح پھیر لیں. ایک بار بھی پھیر لیا تو کافی ہے. اسی طریقے سے دونوں کوہنیوں تک پھیرنا ہے. مفسرین نظام فرماتے ہیں، فقہاء اعظام نے فرمایا کہ وضو اور غسل کے لیے جو تیمم ہے وہ دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی طرح کا، الگ نہیں ہے. اور تیمم کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نظام فرماتے ہیں تیمم کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ نیت بھی ضروری ہے تیمم کے اندر. کیا؟ نیت. اس لیے کہ قصد کا معنی ہی ارادہ کرنا، تو اسی لیے نیت بھی ضروری ہے. جیسے ہاتھ کو مٹی پر مار کر چہرے پر پھیرنا اور دونوں ہاتھوں پر پھیرنا، اسی طریقے سے نیت بھی پہلے کرنا ضروری ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا منظور یہ نہیں ہے کہ تمہیں کسی چیز پر تنگی میں ڈالے. لیجعل علیکم من حرج، تم پر یہ احکام شریعہ لاگو کر کے اللہ کا مقصد نہیں ہے کہ تم کو تنگی میں ڈالے. یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیمم کو نہ رکھتے اور ایک ہی چیز پانی کو ہی استعمال کرنے کو ضروری قرار دیتے ہر چیز، تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی، بیماری کے عالم میں انسان کیا کرتا. اللہ کا کتنا بڑا فضل اور انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کو لازم اور ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہوئے تیمم کو بھی احکام شریعہ کے اندر داخل کر دیا کہ تم اگر ایسی مجبوری میں ہو تو تیمم بھی کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل بندوں پر فرمایا کہ تیمم کو بھی داخل کیا ہے کہ اگر یہ مجبوری ہو تو تیمم کر سکتے. یہ اللہ کا فضل ہے. اسی کو فرما رہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کرے. تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاک اور صاف دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک اور صاف ہے، اور اپنے بندے کو بھی ہمیشہ کیا چاہتے ہیں کہ پاک دیکھے. یہاں سے بہت سبق لینے کی بات ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان آج ایسی حالت گزار رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی پاک نہیں اور اپنے گھر کے حصے کو بھی پاک نہیں اور گھر کے صحن کو بھی پاک نہیں رکھنا چاہتا. آج مسلمانوں کی بستیوں کی علامت یہ بن گئی ہے کہ کوڑا دان وہاں پر ہی رہنا اور کچڑے وغیرہ اور ساری کی ساری خرابیاں وہاں پر رہنا، یہ مسلمانوں کی پہچان ہو. آج مسلمانوں کی بستیوں کو، غیروں کو سمجھنے کے لیے کوئی دشوار نہیں. آج غیر مسلم ہر ایسی بستی کو پہچان لیتے ہیں جہاں پر مسلمان ہیں، اور وہ اس طرح پہچان لیتے ہیں کہ جہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہو اور جہاں پر فضول اور بکواس نوجوان بیٹھ کر اخبار بازی یا طرح طرح کی چیزوں پر ملوث ہو، تو غیر مسلم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اپنے بندوں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں کو. لیکن الٹا ہو جا رہا مسلمانوں کے یہ ساتھ. مسلمانوں کو ان آیات سے سبق لینی چاہیے. آگے فرماتے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. یہ چیزیں جو اللہ نے ذکر فرمائی، تیمم کو تمہارے لیے احکام شریعہ کے اندر داخل کیا، پاک مٹی سے تم تیمم کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے. یہ مٹی کو وضو کے لیے استعمال کر لینا اور اللہ تعالیٰ کا کرا دینا، یہ کتنی بڑی فضل کی بات ہے. اور یہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں تک حکم دیا کہ ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے.
تم کہیں پر بھی بے وضو ہو، پانی نہیں مل رہا، وضو کرنے کے بجائے تیمم کرو، وہیں پر نماز پڑھ لو۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے۔ اب اس پر کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون۔ اب جب یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کی طرف سے مہربانی کے طور پر مل رہی ہے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم شکر گزار بنو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اس ایک آیت کی تفسیر ہوئی ہے جو کہ ایک بڑی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بہت مختصراً تفسیر ہو گئی، ساری باتیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات کریمہ پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔